آج آپ کو ایک حکایت سعدی پڑھ کے سناؤں گا۔ عرب کے چوروں کی ایک جماعت ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے قافلے کا راستہ بند کر دیا، اور شہروں کی رعایا ان کی بدذاتی اور ان کے لوٹنے سے خوفزدہ تھی، اور بادشاہ کا لشکر عاجز۔ اس مسئلے کو سلجھاتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو ان کی سراغ رسانی کے لیے مقرر کیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت ان چوروں نے ایک قوم پر چڑھائی کی تھی اور پہاڑ کی چوٹی خالی رہ گئی۔ رات کے وقت جب چور واپس آئے، کیونکہ سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لائے ہوئے تھے، انہوں نے ہتھیار جسم سے اتار کے رکھ دیے اور مست ہو کے سو گئے۔ دلیر اور بہادر سراغ رساں جو پہاڑ سے آئے تھے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے ان سب کو پکڑ لیا، اور بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا ان سب کو مار ڈالو۔ اتفاقاً ان سب میں ایک جوان تھا اور اس کی جوانی کا آغاز ہوا تھا، اور اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا اور آغاز جوانی سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ کسی وزیر نے سفارش کی کہ اس لڑکے کو معاف کر دیں۔ بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا اور یہ بات اس کی بلند رائے کے موافق نہ آئی۔ جواب دیا، جس کی اصل بد ہوگی وہ نیکیوں کا اثر قبول نہیں کرتا۔ نااہل کو تربیت دینا ایسا ہے کہ گنبد پہ اخروٹ پھینکنا۔ ان کی نسل اور بنیاد کو قطع کر دینا بہت بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانا اور چنگاری چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ وزیر نے یہ بات سنی اور خوشی و ناخوشی سے اس کو پسند کیا اور بادشاہ کی اچھی رائے پر تعریف کی اور کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ اگر ان بروں کی صحبت میں پرورش پاتا تو اس کی خصلت اختیار کر لیتا اور انہی میں سے ایک ہو جاتا ہے، لیکن ناچیز کو امید ہے کہ وہ نیکوں کی صحبت میں پرورش پائے گا اور عقل مندوں کی خصلت اختیار کرے گا، کیونکہ ابھی یہ بچہ ہے۔ اس قوم کی دشمنی اور نافرمانی کی عادت ابھی اس کی طبیعت میں قرار نہیں پائی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا۔ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیکوں کے ساتھ رہا، وہ آدمی بن گیا۔ وزیر کے کہنے پہ بادشاہ نے اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے بخش دیا، اگرچہ میں نے مصلحت نہیں دیکھی۔ وزیر لڑکے کو ناز و نعمت سے لے آیا اور ادب سکھانے والے استاد کو اس کی تربیت کے لیے مقرر کیا۔ ایک روز وزیر اس کی اچھی عادتوں میں سے تھوڑی بادشاہ کے دربار میں بیان کر رہا تھا کہ عقل مندوں کی تربیت نے اس پر کیا اثر کیا ہے۔ بادشاہ کو اس بات سے ہنسی آئی اور کہا، آخر کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوگا، اگرچہ وہ انسان کے ساتھ بڑا ہو۔ 2 برس اس واقعے کے بعد گزر گئے۔ محلے کے بدماشوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ مل گیا اور دوستی کا عہد کیا، یہاں تک کہ وہ فرصت کے وقت وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا اور بے انتہا مال و دولت اٹھا کے لے گئے، اور چوروں کے غار میں باپ کی جگہ بیٹھ گیا اور نافرمان ہو گیا۔ بادشاہ نے افسوس کرتے ہوئے دانتوں میں انگلی دبائی اور کہا، اچھی تلوار برے لوہے سے کوئی شخص کیسے بنا سکتا ہے؟ اے عقل مند، نالائق تربیت سے لائق نہیں ہو سکتا۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔